روزہ کی روح تقویٰ ہے۔ گویا کہ آپ نے اگر تقویٰ حاصل کر لیا تو آپ نے روزہ کی روح کو حاصل کر لیا۔ ہر عمل کی ایک روح ہوتی ہے، اس کا ایک ظاہر ہے اور پھر اس کی ایک روح ہے۔ روزے کی روح تقویٰ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ روزے ایک مہینے کے فرض کیے اور مقصود یہ ہے کہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے۔ یہ کیا چیز ہے تقویٰ جو ہمارے اندر پیدا کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے ہمیں روزے رکھوائے جا رہے ہیں؟ تو یاد رکھیں، تقویٰ نام ہے پرہیزگاری کا، بچنے کا۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان چیزوں سے رک جانے کا نام تقویٰ ہے۔ تمام کام، تمام محرمات، ان سے ہمیشہ کے لیے اجتناب، شرک ہو، کفر ہو، بدعت ہو اور اسی طرح کے جو اتنے گناہ ہیں، سب سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تقویٰ کا کیا مفہوم ہے؟ تو انہوں نے یوں سمجھایا کہ آپ کبھی خاردار راستوں سے گزرے ہیں؟ جواب میں ارشاد فرمایا کہ گزرا ہوں۔ پوچھا کیسے گزرے؟ فرمایا کہ اپنے دامن کو بچ بچا کر کہیں الجھ نہ جائے۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے، زندگی سے احتیاط کے ساتھ گزارو، کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اس احساس کے ساتھ گزارو، یہی تقویٰ ہے۔ اور پھر جس کو یہ تقویٰ کی کیفیت حاصل ہو جائے، پھر اس کو اللہ کے نزدیک کیا ملتا ہے اس کو دیکھیے گا۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی جو آیات سورہ بقرہ سے شروع ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب، یہ قرآن، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے گی۔ یعنی ساری کتاب سے وہ فائدہ اٹھائیں گے جو تقوی والے ہوں گے۔ تقوی روزے سے پیدا کرنا ہے۔ جب تقوی پیدا ہو گیا تو قرآن سے بھی آپ فائدہ حاصل کر سکیں گے، قرآن سے بھی آپ رہنمائی حاصل کر سکیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا یہ تقوی اسی کی بنیاد پر اللہ کے ہاں جو انسان کا مقام و مرتبہ ہے وہ تقوی کی بنیاد پہ ہی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے آپ کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہارے مختلف قبیلے اور ذات پات تمہیں ان میں تقسیم کر دیا، لتعارفوا، یہ صرف تعارف کے لیے ہے، تفاخر کے لیے نہیں ہے، ایک دوسرے پر فخر کے لیے نہیں ہے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں اور میں فلاں ہوں۔ کہا کہ یہ فخر کے لیے نہیں ہے، تعارف کے لیے ہے، تفاخر کے لیے نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سے مکرم اور محترم وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ اب اللہ کے ہاں قرب کس وجہ سے مل رہا ہے؟ تقوی کی وجہ سے مل رہا ہے۔ یہ تقوی ہمیں پیدا کرنا رمضان میں ہم سے مقصود ہے تاکہ تم اللہ کے ہاں مکرم بن جائے، تمہارا اللہ کے ہاں مقام میں ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین کو پسند کرتا ہے، تقوی والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، جو لوگ تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا، جو پرہیزگاری، جو روزے سے مقصود ہے، بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں تاکہ ہم اپنے مقصد کو جانیں اور یہ دیکھیں کہ ہم روزے سے جو مقصود ہے وہ ہمیں حاصل ہوا یا نہیں، ہوگا تو کیا ملے گا، پھر روزے کی اہمیت بڑھ جائے گی کہ اتنی اعلیٰ چیز اللہ ہمیں دلانا چاہ رہے ہیں، اتنی اعلیٰ چیز ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے روزوں کے ذریعے سے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی والی زندگی اختیار کرے گا
یجعل لہ مخرجا، اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے راستے پیدا کر دے. ہر بندہ کسی نہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے کوئی راستہ، اس کو کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا. اللہ فرماتے ہیں تقوی پہ آ جاؤ، یجعل لہ مخرجا، اللہ تمہارے لیے راستے پیدا کرے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اللہ رزق تمہیں دے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ کا کتنا صاف کھلے الفاظ میں یہ وعدہ ہے کہ جہاں سے ملے گا وہاں سے ملے گا، تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اور رزق صرف کھانے پینے اور روٹی کا نام نہیں ہے. رزق انسان کی ہر ضرورت زندگی، جو ہر انسان چاہتا ہے، اچھی صحت، یہ بھی رزق ہے. فرما بردار اولاد، یہ بھی رزق ہے. فرما بردار بیوی، یہ بھی رزق ہے. یہ ساری چیزیں جو آپ چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی پرسکون ہو، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ پھر ویسے اسباب پیدا کرے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ کیسے ٹھیک ہو گیا. بچہ نافرمان ہے، کیسے وہ ٹھیک ہو گیا. اور اس طرح دنیا کے سارے کام اللہ رب العزت سنواریں گے. کس کی وجہ سے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو روزے سے تقوی پیدا کرنا مقصود ہے، اگر تمہیں وہ حاصل ہو گیا، اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا، جو تقوی کو پا لے گا روزہ رکھ کر کے، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دے گا، اس کی روزی کو آسان کر دیں گے، اس کے معاملات کو آسان کر دیں گے، اس کی زندگی کو آسان کر دیں گے. اور پھر فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس کے اجر کو اللہ بڑھا دیں گے. إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقیوں سے قبول کرتا ہے. اس کی دعا ہو وہ بھی قبول ہوگی، اس کی نماز ہو وہ بھی قبول ہوگی. اصل تو ہر ایک کو فکر ہے نا کہ میں جو عمل کرتا ہوں اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اور یہی کامیابی ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے. اللہ فرماتے ہیں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین سے قبول کرتا ہے. کتنی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ روزے کے ذریعے سے جو آپ کو تقوی حاصل ہوگا اس پر آپ کو دنیا آخرت کی خیریں یوں ملیں گی. یہ ہے میرے دوستو روزے کا مقصد. میں دوبارہ آیت پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے اور تم سے پہلوں پر بھی، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں یہ تقوی حاصل ہو. یہ تقوی، جس تقوی پر ہم نے یہ کامیابیاں ذکر کی. اب بتائیے کتنا اعلیٰ مقصد ہے. اور جنت میں جتنے درجات ہیں جنت میں جانے والوں کو، ان المتقین فی ظلال وعیون وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. متقین فرمایا کہ اس جنت کی طرف چلو جس کا عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی، جن کے اندر تقوی پیدا ہو چکا ہوگا ان کے لیے اتنی اونچی جنت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت میں زیادہ تر لوگ کس وجہ سے جائیں گے، کن اعمال کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق، تقوی کی وجہ سے اور حسن اخلاق کی وجہ سے. جنت میں زیادہ تر جو لوگ جائیں گے ان کی صفات کیا ہوں گی؟ ان کے اندر تقوی ہوگا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ حسن الخلق، ان کے اخلاق اچھے ہوں گے. یہ تقوی پیدا کیا جا رہا ہے، گویا آپ کے لیے جنت کا سامان پیدا کیا جا رہا ہے.
اس روزے کے ذریعے سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اوصیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، ہم سب کو حضور کی ایک وصیت آ رہی ہے جی۔ آج یہ کہتا ہے نا یہ میرے باپ کی وصیت ہے، کچھ بھی ہو جائے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لوگ وصیت کا بڑا خیال بڑا پاس رکھتے ہیں، حضور کی وصیت کو ذرا سنیے گا اور اپنے دل میں جگہ دیجیے گا کہ ہمارے آقا نے ہمیں کیا وصیت کی۔ حضور فرماتے ہیں اوصیک بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ تقوی کو اختیار کرو۔ فإنہ رأس کل شیء، یہ ساری خیروں کا سرچشمہ ہے، اس سے ساری خیریں پھوٹیں گی اگر آپ کے دل کے اندر تقوی ہوگا، اگر آپ کے دل کے اندر پرہیزگاری ہوگی اور خوف خدا ہوگا، اس کی وجہ سے تمہاری زندگی سنور جائے گی، سمجھ جائے گی۔ یہ روزے کا میرے دوستوں مقصد ہے۔ اب ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ روزہ تو الحمدللہ سب نے رکھا ہوا ہے الحمدللہ، لیکن کیا ہم روزے کا مقصد پا رہے ہیں؟ جو روزے کا مقصد تھا بچنا، تقوی، پرہیزگاری، اللہ رب العزت نے ہماری تربیت مقصود تھی۔ پورے ماہ میں پانی آپ کے لیے حلال تھا، حرام قرار دیا گیا۔ کھانا آپ کے لیے حلال تھا، حرام قرار دیا کہ آپ دن کو نہیں کھا سکتے۔ بیوی کے پاس جانا حلال تھا، حرام قرار دیا۔ جو چیزیں حلال تھی اس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا، اور ہم اپنے اوپر حرام کر بھی لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو چیزیں آلریڈی پہلے سے سارا سال حرام رہتی ہیں، جھوٹ بولنا حرام ہے، دھوکہ دینا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، اور جتنے سارے گناہ ہیں وہ ویسے بھی حرام ہیں۔ بتائیے کہ حلال چیزیں ہم نے اللہ کے حکم سے چھوڑ دی، کیا ہم نے حرام بھی چھوڑ دیا؟ حلال کو تو چھوڑ دیا، حرام کو نہیں چھوڑا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس کا پتہ یہ چلا کہ ہم روزے کے مقصد کو نہیں پا رہے ہیں، اس کی وجہ سے پھر اجر میں بھی کمی ہوتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے جب کوئی مقصد کو پورا نہ کر رہا ہو تو پھر اس کے اثر میں بھی کمی ہوتی ہے، پھر روزے کا وہ لطف نہیں رہتا۔ اس وجہ سے ہم تقوی کو اختیار کریں اور اس کے ذریعے سے سمجھیں، خوف خدا روزے کے ذریعے سے یہ تربیت کی جا رہی ہے۔ دیکھیں نا، روزہ آپ رکھتے ہیں، کوئی بھی بندہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، آپ گھر میں بڑی آسانی کے ساتھ پانی پی سکتے ہیں اور آپ کو چیز کھا سکتے ہیں، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے۔ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں کرتا ہے، کوئی بھی اس کو نہ دیکھ رہا ہو، کبھی بھی وہ پانی نہیں لے گا۔ کیوں؟ اس کے دل میں ایک بات ہے، مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہی زندگی کے ہر موڑ پہ کیفیت پیدا کرنا مقصود ہے۔ صرف روزے میں نہیں اللہ دیکھ رہا ہوتا، دکان میں بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، کاروبار میں بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، گھر میں بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب بتائیے کہ جو کیفیت ہماری روزے کے اندر ہے کہ اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہی کیفیت اگر زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر مقام پہ، ہر وقت میں اگر یہی کیفیت ہمیں حاصل ہو جائے تو بتائیے کوئی بندہ کسی کو دھوکہ دے گا؟ اسے پتہ ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اب وہ روزہ نہیں، تو کسی نے نہیں کہا کہ روزہ توڑے نہ توڑے، رکھا ہوا بچے بھی ایون وہ بھی نہیں چھوڑتے، کیونکہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ اب یہ فرمایا کہ ہم تمہاری تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ جو روزے میں کیفیت ہے یہ سارے سال میں اس کیفیت کو اپنا لو تو تقوی والے بن جائے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے جب اس شان کے ساتھ ہم روزہ رکھیں گے، آداب کے ساتھ، حضور فرماتے ہیں کم من صائم لیس له من صیام الا الظم، بہت سارے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کو روزے میں سوائے بھوک کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، جو کہ ظاہر ہے باقی سارے کام چل رہے ہیں، صرف بھوکا ہے، صرف پیاسا ہے، لیکن باقی جو سارا سال کام کرتے رہے ویسے ہی چل رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ مِن قِيَامِ إِلَّا السَّحَرُ،
بہت سارے راتوں کو کھڑے آنے والے ایسے کہ سوائے کھڑے ہونے کے تھکاوٹ کی انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کہ ان کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، ریاکاری ہوتی ہے، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے عمل کے ساتھ اس کا اخلاص اور عمل کے ساتھ اس کے مقصود کو جاننا اور اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور پھر بخاری کی روایت ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به، جس نے بری بات نہ چھوڑی، جس نے جھوٹ نہ چھوڑا، جس نے اپنی زبان سے غلط بیانی نہ چھوڑی، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ صاف اللہ کا یہ اعلان ہے، صاف اللہ کا یہ پیغام ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ جھوٹ بھی چھوڑنا ہے، غلط کام بھی چھوڑنے ہیں۔ اگر فرمایا کہ اگر وہ نہیں چھوڑنے تو پھر ہمیں کھانا پینا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، پھر اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے کہ تم یہ چیزیں چھوڑ دو۔ اس وجہ سے میرے دوستو پورے آداب کے ساتھ اور پورے استحضار کے ساتھ کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، صرف روزہ منہ بند کرنے کا نام نہیں ہے، روزے کے اندر ایک کیفیت کو پیدا کرنا ہے اور ایک سوچ کو پیدا کرنا ہے کہ جس رب کے لیے میں کھانا چھوڑ سکتا ہوں، پینا چھوڑ سکتا ہوں، اس رب کے لیے میں ہر نافرمانی کو چھوڑ سکتا ہوں۔ اور جو اس شان کے ساتھ روزہ رکھے گا، اس استحضار کے ساتھ اور ان آداب کے ساتھ، اس کو کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعفا، جو بھی بندہ عمل کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کرے، اس کو 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، ایک نیکی کرو گے 10 کا اجر ملے گا۔ اور پھر کبھی اخلاص کی وجہ سے اس کو اللہ بڑھاتے بڑھاتے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ضابطہ ہے، ایک نیکی کا اجر 700 گنا ہے۔ قال اللہ تعالی، حضور فرماتے ہیں اللہ کا یہ فرمان ہے، الا الصوم، سوائے روزہ کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ دیکھیے پہلے بھی جو نیکی کا خود اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ روزہ ہمارے اس ضابطہ سے اس کو استثناء حاصل ہے۔ کہا کہ اس کی جزا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ نماز بھی تو اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی تو اللہ کے لیے ہے، سارے کام اللہ کے لیے ہیں، تو روزہ کیوں اللہ نے فرمایا کہ وہ میرے لیے ہے؟ کہ روزے میں، نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، حج میں ہو سکتی ہے، زکوٰۃ میں ہو سکتی ہے، روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ ہر بندہ اللہ کے اتنے قریب ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں اللہ کی ذات کا ایسا تصور بیٹھ چکا ہوتا ہے، کسی اور عمل میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کو کوئی بھی دیکھ نہ رہا ہو تب بھی وہ روزہ نہیں توڑتا ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، یعنی ہر وقت اس کے ذہن پہ اللہ کی ذات سوار ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ میرے لیے، میں پھر جب میرے لیے، انا اجزی بھی، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ جب اللہ کہہ رہے کہ میں خود دوں گا، یہاں پہلے فرشتوں کے ذریعے سے دلوایا جا رہا ہے، جب اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں خود دوں گا تو اللہ جب عطا فرمائیں گے تو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ میرے آپ نے اگر آداب کے ساتھ روزہ رکھا ہوا ہے تو اب اپنی فضیلت کو سنیے، اب اپنے مقام کو سنیے، اب اللہ کی عطا کو دیکھیے۔ فرمایا کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدْعُو شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے کھانا پینا میری وجہ سے چھوڑ رکھا ہے، فخر کے طور پر اللہ ذکر کرتے ہیں، اور فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت اس بندے کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، دیکھو اس نے میرے لیے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے۔ بتائیے میرے آپ کے لیے کوئی بندہ اگر صبح و شام کام کرے اور نہ دھوپ دیکھے، نہ پیاس دیکھے، نہ اپنی راحت دیکھے، تو ہم کتنی اس کی قدر کرتے ہیں کہ یار پورا دن یہ لگا رہا، اس نے کھانے کی پرواہ نہیں کی، پینے کی پرواہ نہیں کی۔ بتائیے ہم اسے جب دینے لگیں گے یا کوئی معاملہ ہوگا، کیا ہم اسے محروم رکھیں گے؟ ایک مروت، یعنی انتہائی بے مروتی والی بات ہوگی کہ ہم اس کو کچھ نہ دیں۔
تو اللہ کی ذات کہتی ہے کہ اس نے میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑا. اب فرمایا کہ یدو شہوتہ وطعامہ من اجلی للصائم فرحتان فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ. فرمایا کہ روزہ دار کو دو خوشیاں ہیں. ایک جب وہ افطار کرتا ہے خاص خوشی ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اس کو تب ملے گی جب یہ مجھ سے ملے گا، اس کو میں خوش کر دوں گا. جیسے یہ بھی ایک جملہ بولا جاتا ہے، آپ آئیں گے فکر نہ کریں آپ کو میں خوش کروں گا، ایسے کہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی سرپرائز دوں گا، آپ خوش ہو جائیں، آپ اطمینان سے لگے رہیں. آپ آئیں گے نا، دیکھنا میں آپ کو خوش کر دوں گا. اللہ فرماتے ہیں تم آؤ گے تم خوش ہو جاؤ گے اس پر جو تمہیں ملے گا. اور پھر فرمایا وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ بِالرِّيحِ الْمِسْكِ. فرمایا کہ یہ صائم روزہ دار کی منہ کی بدبو جو خالی معدہ کی وجہ سے اٹھتی ہے، فرمایا کہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. میرے آپ سے اگر منہ سے کسی وجہ سے بدبو آئے تو لوگ بھاگتے ہیں، آنی نہیں چاہیے، صاف رکھنا چاہیے منہ، لیکن لوگ بھاگتے ہیں اس سے. اب ہمارے منہ سے اس کی وجہ سے اگر کوئی معدے کی خالی ہونے کی وجہ سے اگر بدبو اٹھے گی، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہاری یہ کیفیت ہے، اللہ کو مشک سے زیادہ یہ تمہاری بدبو اللہ کو پسندیدہ ہے. تمہاری بدبو بھی اللہ کے یہاں خوشبو بن گئی، کیونکہ اللہ کے لیے یہ. دیکھیں نا، محبت کے باب میں کوئی محب اپنے محبوب کے فراق میں، اس کی وصال کی طلب میں اپنی حالت کو بگاڑ لے. جتنی حالت وہ بگاڑتا ہے محبوب کی نظروں میں اس کی قدر اتنی ہی بڑھ جاتی ہے کہ میری وجہ سے اس نے یہ حال کر دیا. ایسے ہی ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت سے جب آپ نے محبت میں روزہ رکھا تو آپ کی یہ کیفیت بن گئی، آپ بدبو اٹھ گئی. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور پھر فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. کل قیامت کے دن جہنم سے، آگ سے بھی یہ آڑ بن جائے گا. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَأٌ صَائِمٌ. حضور فرماتے ہیں کہ تم اتنے بلند مرتبہ پر ہو، اتنا بلند مرتبہ کہ اللہ کیا تم اتنے محبوب ہو چکے ہو. پھر فرمایا کہ تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے فلا یرفث ولا یسخب، پھر شور نہ مچائے، پھر گالیاں نہ دے. اور فإن صابہ احد او قاتلہ، اس سے اگر کوئی لڑائی کرے، اس کو کوئی گالی دے، فلیقل انی امرؤ صائم، کہے میں تو روزہ دار ہوں. اس کے ساتھ نہ الجھے، اسے یعنی روزہ دار کو بتائے آپ اپنی حیثیت کو پہچانے، آپ اپنے مقام کو پہچانے، آپ اللہ کی نظروں میں ہیں. آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ اس کے ساتھ الجھ رہے اور آپ گالیاں دیں گے، آپ بری باتیں کریں گے. فرمایا کہ یہ تو بہت بلند ہے. فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بولنا بھی چاہے تو تب بھی یہ کہہ دو بھائی میں تو روزے سے. یہ میرے دوست روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ.